میں ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ ہم بہت ہی غریب تھے۔ ہمارے محلے کے ایک امیر آدمی نے میرے ماں باپ کو لاکھوں روپے دے کر اور میرے سے شادی کر لی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میرے 7 دیور تھے۔ میں اپنے سسرال میں اکیلی عورت تھی۔ اس گھر میں رواج تھا کہ میں ہر رات اپنے الگ الگ دیور کے ساتھ گزاروں۔ ہر رات میرے لیے اذیت ناک ہوتی تھی۔ ایک دن میں گھر سے بھاگ گئی۔ راستے میں ایک رکشے والا ملا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ رات ہوتے ہی تو اچانک وہی 7 دیور۔ میری روزی روٹی کا ذریعہ رکشہ ہے اور سواری کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک دن صبح صبح ایک میاں بیوی میرے پاس آئے اور بولے انہیں بس اسٹیشن تک جانا ہے۔ سواری اچھی تھی، کرایہ بھی زیادہ تھا، سو میں نے ہاں کر دی۔ انہیں بس اسٹیشن تک لے کر گیا۔ میاں بیوی کو اتار کے مڑنے ہی والا تھا کہ سامنے سے ایک لڑکی آ رہی تھی، سو اس کا خیال کہ اسے کہیں جانا ہوگا۔ میں نے اپنا رکشہ روک دیا۔ لڑکی کی عمر 25 سال کے قریب ہوئے گی۔ اس نے لال رنگ کی کرتی اور لہنگا پہن رکھا تھا اور وہ میرے قریب آ کر رک گئی۔ بنا کچھ کہے رکشے میں بیٹھ گئی اور مجھے چلنے کا کہا۔ میں نے بھی سوچا شاید وہ روڈ تک جانا چاہتی ہوگی، سو میں نے رکشہ اسٹارٹ کر دیا اور راستے بھر میں اپنے شیشے میں دیکھتا رہا۔ اس نے ماتھے پر ٹیکا لگا رکھا تھا، جیسے صاف ظاہر تھا کہ وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ تھوڑی دیر میں ہم بس اسٹیشن کی رش سے دور آ گئے۔ میں نے رکشے روک کے بنا ہی اس سے پوچھا، محترم آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ میرے پوچھنے کے بعد بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا، بالکل ہاتھوں میں پکڑ کر شاپر کو سینے سے لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کا واحد سامان تھا جو میں نے اس کے پاس دیکھا تھا۔ میں نے سوچا یہ شہر میں نہیں ہوگی، اس لیے جگہوں کا پتہ نہیں، شاید جگہ دیکھ کر اس کو یاد آ جائے، سو میں نے رکشے کو چلا رہا تھا، یہاں تک روڈ بھی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا، محترم آپ نے بتانا نہیں، آپ نے کہاں اترنا ہے؟ اس نے آہستہ سے بولا، صاحب کسی بھی مسلمان بستی میں اتار دو، مجھے کہیں نہیں جانا، جہاں آپ کا دل کرے چھوڑ دے۔ اس کے جواب پر بھولا گیا، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر منزل کا نہیں پتا تو سفر کیوں کر رہی ہو؟ میں نے تھوڑا سا غصہ کیا تو رونے لگی۔ اس کے رونے سے میرا دل پسیج گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے دل کی دھڑکنیں بے ترب ہونے لگی۔ وہ پھول کی طرح تازہ ترین تھی اور آنکھوں میں معصومیت تھی۔ میں نے کہا، دیکھ میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ جو بھی جگہ کہو گی بغیر کرائے کے میں آپ کو وہاں تک پہنچا دوں گا، آپ مجھے آرام سے تسلی سے جگہ بتا دیجئے۔ وہ تقریباً رونے لگی، بولی میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، نہ ہی میرا اس دنیا میں کوئی وارث ہے، آپ مجھے ساتھ لے چلو، مجھے گھر میں بے شک نوکریاں بنا کر رکھ دو، میں صرف 2 وقت کی ہی روٹی کھاؤں گی اور آپ سے کوئی بھی تفاصل بھی نہیں کروں گی۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا جیسے میں کسی ریاست کا بادشاہ ہوں، جبکہ گاؤں میں مجھے کوئی رشتہ دینے پر تیار نہ تھا۔ وجہ ایک تو یہ تھی کہ میرا لنگڑا پن تھا اور دوسری وجہ یہ کہ میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے ایسے میں کون اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دے گا؟ میں نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر لڑکی سے ہاں کہہ دیا، ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، تم بتاؤ تو کب شادی کروں گی؟ یہ سن کر اس لڑکی کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی اور بولی، آپ بہت اچھے ہیں صاحب، مجھے اور کیا چاہیے؟ آپ مجھے سے شادی کر لو، میں ابھی شادی کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے اس کی معصومیت پر بے انتہا ہنسی آ گئی۔ میں نے دل میں سوچ یہ چند منٹوں میں مجھے اتنی ساری مسکراہٹ دے سکتی ہے تو میری زندگی کو کتنا خوبصورت بنا دے گی۔ سو میں نے اپنے ایک وکیل دوست کو فون کیا، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا میں ابھی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے میرے دوست نے کہا کہ اس لڑکی کو لے کر کچہری آ جاؤ۔ ابھی تک میں نے اس کا نام بھی نہیں پوچھا تھا۔ امجد بھائی سے بات کرنے کے بعد میں نے اس سے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام نیلم بتایا۔ اس کا نام بھی اس کی طرح بہت خوبصورت تھا۔ میں نے رکشہ میں روڈ سے کچہری کی طرف موٹر 5 منٹ میں کچہری پہنچ گیا۔ اپنے دوست کے پاس پہنچا تو اس نے سب سے پہلے مجھے مٹھائی کی فرمائش کی، جیسے میں نے نکاح تک شرطوں کر دیا۔ پھر اس نے بتایا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے آفس لے گیا، کچھ ضروری انتظامات کیے، جیسے چائے پانی کا بندوبست کیا اور اپنے چند دوستوں کو بھی مدد کیا، ساتھ ہی نکاح خواب اور نکاح کروانے کا رجسٹر بھی بندوبست کر دیا۔ امجد بھائی کے آفس میں ان کے 3-4
دوست بیٹھے تھے۔ خیر میں نے جیسے تیسے برداشت کیا اور اس کی لمبے چٹیا کمرے کے اوپر لہرا رہی تھی۔ نکاح کے وقت پتہ چلا کہ نیلم نے ابھی اسلام قبول کیا ہے۔ وہ 2-3 دن پہلے مسلمان ہوئی ہے اور ابھی تک اسے نماز روزے کا نہیں پتہ۔ خیر مجھے کوئی خاص حیرت نہیں ہوتی کیونکہ اپنے حملے سے وہ قریب مذہب کی لگتی تھی۔ امجد بھائی نے اس سے ایک اور سوال کیا کہ وہ کنواری ہے یا نہیں، تو اس نے سوال پر وہ چپ سے ہو گئی۔ امجد بھائی نے اس کی شرم و حیا سے دیکھا، خاموشی خود ہی کر گیا اور خیال باقی کے انتظار کے بعد ہمارا نکاح ہو گیا۔ ہم میاں بیوی کے بند میں بند گئے تھے۔ گاؤں کے جو لوگ کہتے تھے کہ مجھے کوئی بھی اپنی لڑکی نہیں دے گا، جب وہ میرے ساتھ نیلم کو دیکھیں گے تو لازمی حیران ہوں گے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اگلے ہی دن رکشے سے چھوڑ دوں گا اور اسے اپنے گاؤں کے لے کر جاؤں گا۔ نکاح کے بعد جذبات بھی اور ہوتے ہیں۔ مجھے نیلم سے یکدم محبت محسوس ہونے لگی۔ میں نے اسے بازار سے ایک شال بھی لے کر دی اور اسے رکشے میں بھی بٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ گھر آ کر میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلائی۔ چائے پی کر تازہ دم ہو گئے اور اگر میں بھی تھکا تھا مگر شادی کی خوشی تھی اتنی کہ میں نے اپنی تھکاوٹ بھول گیا تھا۔ میں نے اسے کہا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے جوڑا لے کر آتا ہوں۔ میں نے اسے کپڑے دے کر کہا کہ ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ، میں تب تک میں کھانا وغیرہ لگاؤں گا۔ اس نے ہاں میں ذرا کا اور کپڑے لے کر نہانے چلی گئی۔ نہا کر نکلی تو اس کا روپ نکھر گیا۔ میں نے اتنے سی دیکھا ہی کہ وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جسے کسی فقیر کو پرستان کی پری مل گئی ہو۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور اپنی محبت دکھائی دی تو وہ بھی کافی خوش نظر آنے لگی۔ اب اس کے گھبراہٹ میں کچھ کمی ہو گئی تھی۔ مجھے تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ 2 گھنٹے میں میری زندگی اتنی بدل سکتی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ میں کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرا الکمر جس میں میں اکلوتا تھا، اس کمرے میں میرا ہمسفر بھی آ گیا تھا۔ اس دن اس کی رفات کا پاک مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں دنیا کی سب سے بڑی خوشی حاصل کر لی ہے۔ میں نے نیلم کا نام ایمان رکھ دیا تھا۔ جب میں بھی اس کے خاندان کا پوچھتا تو وہ ٹال دیتی تھی، ایسے اثرات دیتی تھی کہ وہ دوبارہ کسی پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے اسے بھی بے چین اور پریشان نہیں کرنا تھا، سو میں نے بھی زیادہ اثرات نہیں کیا۔ میں نے ماضی اور مستقبل سے زیادہ حال میں رہنے والا انسان ہوں، چیزوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔